ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالی فی سننہ. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی ذکر کی اور اپنے حبیب کی سنت کو نشر کرنے کی، بیان کرنے کی، سننے کی یہ توفیق نصیب فرمائی ہے. اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ وہ مالک الملک ان کہی سنی باتوں پر بیان کرنے کے بعد اور سماعت کرنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً یہ خیر کی مجالس ہیں جس سے شاید سننے والے کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن بیان کرنے والا بھی اگر سب سے پہلے اپنے ضمیر سے مخاطب ہے تو وہ بھی یقیناً اس مجلس سے کچھ لے کے اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہماری اخروی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. میرے عزیزو، آج عمر اور وقت میرے اور آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم دن کے 24 دنوں رات کے 24 گھنٹوں میں سے کتنی گھڑیاں اس فیس بک پہ انگلی مارتے گزار دیتے ہیں اور موبائل کے ساتھ کھیلتے دن کے کتنے گھنٹے بیت جاتے ہیں. بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہوئے کتنے لمحات ہمارے چلے جاتے ہیں. اور یہ عمر کے حصے کم ہو رہے ہیں. یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے قیامت کے دن وہی گھڑیاں میدان حسنات کو اور نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے کا سبب بنے گی جو اللہ کی اطاعت میں گزری ہوں گی، یا جن اوقات میں میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھے اور آپ کو اپنی عمر کے ان سانسوں کو اور عمر کی ان گھڑیوں کو اپنی اطاعت میں تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر بھائیوں، ہم نے اپنے حبیب اور اپنے ہادی اور اپنے مرشد اور اپنے سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، یہ بڑے عظیم صحابی تھے.
اور بنو غفار سے ان کا تعلق تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بڑا عظیم واقعہ موجود ہے۔ یہ اور ان کے بھائی اللہ کے رسول کو چیک کرنے کے لیے آئے، اور پھر جب آئے اور آپ کی مجلس میں پہنچے اور پھر آپ کے ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے علاقے میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا۔ ان کے ساتھ حضرت بڑے ہی صادق السابقون الاولون میں سے تھے، اور صدق میں کمال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے، اور پھر عمر کے آخری 31 یا 32 ہجری میں غالباً یہ مدینہ سے 3 مرحلوں کے فاصلے پہ تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر مدینہ سے قصیم کی طرف آئیں تو ربضہ مقام پہ ان کی آخری آرامگاہ موجود ہے، اور یہ عظیم صحابی وہاں اس جنگل کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، اور جو آپ کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے موقف رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زندگی کے ایام بیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی ان دونوں ساتھیوں کو، اور آج جس طرح ان وصیتوں پہ عمل کر کے یہ لوگ کامیاب ٹھہرے، کامران ٹھہرے، سرخرو ہو گئے، درجات پا گئے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب کر گئے۔ اگر میں اور آپ بھی صدقے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ اپنے حبیب کی اور اپنے ہادی کی اور اپنے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً کامیابی ہم سے بھی دور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کامیابی کا سہرا ہمارے گلے کے اندر بھی ڈالنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں اپنے ان دونوں ساتھیوں سے۔ سب سے پہلا پیغام اور پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھنا۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے یمن حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا تو چونکہ ایک اہم ذمہ داری تھی، وہاں آپ کے سفیر بھی تھے، آپ کے ایمبیسڈر بھی تھے، یمن کے والی بھی رہے، یمن کے گورنر بھی رہے، اور یمن میں مسلح امامت کی ذمہ داری بھی ان کے پاس، اور مسند خلافت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والی اور نگران بھی حضرت معاذ بن جبل تھے۔ تو آپ نے ایک جامع وصیت کی معاذ بن جبل کو، جس میں لوگوں کے حقوق کا مسئلہ بھی تھا اور اللہ کے حقوق کی بات بھی تھی۔ تو آپ نے سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں بھی رہنا، حقوق اللہ کا مسئلہ ہو، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، یمن کی عدالت میں بطور قاضی تجھے فیصلہ کرنے کا موقع ملے، رعایا کے حقوق کی بات ہو، آپ کے پاس لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہو، تو اللہ کا ڈر تیرے دامن سے نکلنا نہیں چاہیے، خوف الہی تیرے دامن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک عظیم وصیت یہ تھی کہ آپ تقوی کی وصیت کرتے تھے، اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پچھلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی، اولین اور آخری لوگوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ، اور ان کے بیان میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ صرف نبی کریم کی وصیت نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے ہر دور کے لوگوں کو اس بات کی وصیت کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، بھلے وہ آپ سے پہلے تھے یا آپ لوگ ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت بھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، جس کے سامنے حشر کا میدان قائم ہونا ہے اور جس کے سامنے تم نے جمع ہونا ہے، اس ذات سے ڈرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں بلکہ ہر خطبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں یہ بات شامل رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتوں کا ہر خطبے میں تقریباً تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور یہ آیت پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو وصیت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم کو موت آئے تو اس حالت میں کہ تمہارے 5 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ ہو، موت تک تو مسلمان رہو، فرما بردار رہو، ڈرتے رہو، اللہ کی خشیت کو دل میں جمع رہتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں میں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. واتقوا الله الذي تساءلون به، اور ڈرو تم اس اللہ تعالیٰ سے جس کے نام کا واسطہ دے کے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم رحم کی رشتہ داریوں سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تم پر نگران ہے. یہی تقوی ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کی نگہبانی کا احساس، اللہ کی مراقبت کا احساس جس بندے میں بیدار ہے. وہ اپنے ہر بول سے پہلے، ہر قول سے پہلے، ہر حرکت سے پہلے، ہر قدم سے پہلے، ہر ایکشن سے پہلے اور ہر اقدام سے پہلے جب اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ میرے اس عمل کو، میرے اس قول کو، میری اس بات کو میرا رب سن رہا ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز میرے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کی نگرانی کا احساس جب ہر بندے کے دل میں بیدار ہے تو یقیناً وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے. تیسری آیت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں شامل رہتی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تقوی اختیار کرو گے، بات سیدھی کرو گے، وہ تمہاری بگڑی بنا دے گا. اللہ سے ڈرتے رہنے والا شخص اور اللہ سے خشیت اختیار کرنے والا بندہ، اللہ اس کی بگڑی بنا لیتے ہیں، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کی منجدار میں پھنسے ہوئے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے. مشاکل میں اٹکے ہوئے لوگوں کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، حالات ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا معاملات کو، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو بھی اللہ سے ڈرتا رہا اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا رہا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہا، وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. تقوی کیا چیز ہے جس کی اللہ نے بھی وصیت کی اور اللہ نے بھی مومن بندوں کو حکم دیا، اور ایک نہیں کئی جگہوں پہ حکم دیا، اور ایک آیت میں تو 2 مرتبہ حکم دیا. یہ تقوی ہے کیا؟ آئیے ذرا اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں آج کی مجلس میں. کہتے ہیں تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے بچنا چاہتا ہے یا جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ قائم کر لے. ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ ویحذر. جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اور جس چیز سے بچنا چاہتا ہے اس کے درمیان اور اپنے درمیان جب کوئی رکاوٹ خیر کر لے، کوئی حاجز بنا لے، کوئی رکاوٹ بنا لے، کوئی پردہ حائل کر لے، تو یقیناً یہ وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یجعل بینہ وبین غضب اللہ وسخطہ وقایۃ من الاقوال والافعال تقیہ من ذلک. انسان اللہ کی ناراضگی کے درمیان
اور اللہ کے غضب کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ بنا لے، کوئی ایسا بچاؤ کا طریقہ اختیار کر لے کہ جس سے اللہ کے غضب سے بچا رہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا رہے، ایسے اقوال، ایسے افعال بجا لائے، ایسی باتیں زبان سے کرے، ایسا عمل پیش کرے جس سے وہ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ طلق ابن حبیب نے ایک تقوی کی تعریف یہ بھی کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انت عمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، آپ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر اس کی اطاعت کا دم بھرتے رہیں، اللہ کی بات مانتے رہیں، اس کا حکم بجا لاتے رہیں، اس کے اوامر کو پورا کرتے رہیں، جس چیز کا رب نے حکم دیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں۔ انت عمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کا امر بجا لاتا ہے، باپ کے ڈر کی وجہ سے، استاذ کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بے نماز آدمی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ لوگوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی نیکی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے سے بچنے کے لیے اللہ کے امر کو پورا کرتے ہیں، تو یہ تقوی نہیں۔ آدمی کے اندر رب ذوالجلال کی محبت اور اللہ کے پیار کا وہ نور بیدار ہونا چاہیے جو اسے نیکی کرنے پہ آمادہ کرے، جو اسے اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے، اس کے دل کے اندر اللہ کا پیار اس قدر دل پیار سے بھر جائے کہ وہ پیار جب اللہ کی اطاعت پہ بندے کو لگا دے اور اندر سے آواز اٹھے اسے نیکی کرنے کی اور اطاعت پر چلنے کی، یہ ہے نور، یہ نور کی بنیاد پر نیکی ہے۔ اور ترجو ثواب اللہ، آپ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھیں، صرف دنیاوی منفعت نہیں کہ اللہ میرا رب اس نیکی پہ، اس اطاعت پہ، اس امر پر بجا لانے سے اور اس امر کو پورا کرنے پہ اور اس حکم کو ادا کرنے پہ میرا رب مجھے اجر سے نوازے گا، میرا رب مجھے ثواب عطا کرے گا۔ یہ ایک حصہ ہے تقوی کا، اور تقوی کا دوسرا حصہ یہ ان تترک معصیت اللہ، آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی، وہ شرک ہو، وہ بدعت ہو، وہ زنا ہو، وہ جھوٹ ہو، وہ چغلی ہو، وہ چوری ہو، وہ غیبت ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، ان تترک معصیت اللہ۔ ایک شخص ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بوڑھے باپ کو سنبھالتا نہیں، ایک شخص زنا اس لیے چھوڑتا ہے کہ اوپر سے کسی بندے نے دیکھ لیا، ایک بندہ چوری اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ دکان میں کیمرے لگے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ، آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں لیکن اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر آپ کا دل اللہ کی ہیبت سے لبریز ہو اور آپ کا دل اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہو اور آپ اندر سے مجبور ہو جائیں اس گناہ کو چھوڑنے پہ، اللہ کا پیار تجھے گناہ چھوڑنے پہ مجبور کر دے، لوگوں سے بچنے کے لیے نہیں، اپنی عزت کی دفاع کے لیے نہیں، اپنا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر وہ اکیلا بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا، جب وہ خلوت میں ہوگا تب بھی اللہ سے ڈرے گا۔ خلوت اور جلوت، اکیلا ہو یا خلوت میں ہو یا لوگوں کے مجمع میں ہو، جو شخص ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اللہ کی سزا کا ڈر بھی بندے کو ستائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس جرم کے ارتکاب پہ اور اس گناہ کے ارتکاب پہ اور اس برائی سے دامن کو آلودہ کرنے پہ اور اس برا کام کرنے پہ اور اس حرام کام کو اختیار کرنے سے، اس جھوٹ اور چغلی کرنے پہ میرا رب مجھے سزا سے دوچار کرے گا۔ اور جب یہ قوت اسے گناہ چھوڑنے پہ مجبور کرتی، حرام چھوڑنے پہ مجبور کرتی ہے، یہ شخص متقی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھ لیں اور رات کو قیام کر لیں، التقوی لیس تقوی اللہ ہے بصیام النہار وقیام اللیل، رات کو قیام کرنے سے، پوری رات قیام کرتا رہے، دن بھر روزہ رکھتا رہے اور
دونوں کو ملا کے زندگی گزارتا رہے، یہ نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے چھوڑ دے۔ بڑے پہلی صف کے نمازی، بڑے تکبیر اولیٰ سے شامل ہونے والے ہیں، لیکن اپنی بہن اور بیٹی کو وراثت نہیں دیتے۔ بڑے نیک متقی شوق لوگ ہر سال میں 2 مرتبہ حج کرنے والے بھی اور رمضان میں آنے والے بھی 2 مرتبہ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ان کا ترازو ٹھیک نہیں، ان کے لینے دینے کا وہ معیار ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل درست نہیں ہے، قطع رحمی سے 2-4 ہیں، سکی بہن کے ساتھ ان کا بول چال نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہو، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہو اور معاملات اس کے سارے سودی کاروبار، اس کا دکان اور کاروبار ساری سود کے اوپر چل رہی ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو چھوڑ دے۔ تقوی یہ ہے کہ حرام کردہ چیز کو چھوڑ دے اور جس چیز کو اللہ نے فرض کیا اس کو پورا کرے، اور اس کے بعد اگر اسے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ خیر کے اوپر مزید خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت جب کسی لشکر کو بھیجتے، جب کسی ساتھی کو روانہ کرتے، جب کسی ایلچی کو روانہ کرتے، جب کوئی نمائندہ بھیجتے تو آپ ان کو جو جامع وصیت کرتے تھے، جب کوئی مجمع میں گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور پہلی وصیت اللہ سے ڈرنا ہوا کرتا تھا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے خطبہ میں کہتے تھے، کہا کرتے تھے، اما بعد فإنی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس قدر ثنا اور تعریف کرو جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ اہل ہے، اور تم رغبت اور رہبت کو، امید اور خوف کو ملا کے زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ سے دل جمی سے سوال کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی، انبیاء کی تعریف میں اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں، اور زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ذکر میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، چاہتے ہوئے بھی ہم سے دعا کرتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی ہم سے دعا کرتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ کمال تقوی یہ ہے کہ آدمی صرف حرام چیز کو نہیں چھوڑے، صرف جو ہے نا وہ واجب کا ارتکاب نہیں، بلکہ واجب سے دامن بچانا نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ آدمی مشکوک چیز سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں پورا تقوی اسے کہتے ہیں، پوری پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ ذرے سے بھی بچے، اگر وہ مشکوک ہے، حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ صرف حلال چھوڑنے سے اور حرام سے بچنے سے جو ہے نا وہ تقوی نہیں ہے۔ انسان مسلسل زندگی بھر جب اس وصف سے قائم رہے اور ایسی چیزوں کو چھوڑتا رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حرام کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے، یہ شخص متقی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بندہ اس وقت تک تقوی کی آخری منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورع کی بنیاد پر، جو بھلے حلال ہیں لیکن وہ حرام کا دروازہ کھولتی ہیں، حرام کا دروازہ کھولتی ہیں، ان سے بھی اپنے دامن کو بچا رکھے، تو یہ شخص ہے جو کمال تقوی کو پہنچنے والا ہے۔ انسان معاملات میں، لین دین میں، اخلاق میں، اتباع میں، زندگی کے ہر شعبے میں جب اللہ سے ڈرتا ہے تو یقیناً یہ وہ شخص ہے جو تقوی کے فوائد کو سمیٹنے والا ہے اور جو پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہے۔ اکیلا ہو، پوشیدہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو، چھپا ہوا ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اسے ہر دم اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی کی پہلی وصیت تھی
کہ اتق اللہ حیثما کنت. پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے میرے عزیزو, اور دعا کیا تھی؟ فرمایا کرتے تھے اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ, اللہ میں تجھ سے لوگوں کے سامنے بھی اور غیب میں بھی تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں. اکیلا ہوں تب بھی تو اس سے ڈرتا رہوں, لوگوں کے مجمع میں ہوں تب بھی تو اس سے ڈرتا رہوں. اللہ میرے دل میں وہ خشیت پیدا کر دے اور وہ ڈر پیدا کر دے جس ڈر کی وجہ سے میں مجمع کے اندر بھی تیرے کسی حکم کی عدولی نہ کر بیٹھوں, اور لوگوں کے سامنے ہوں یا اکیلا ہوں پھر بھی تیرا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. حضرت معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کیجئے, اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کیجئے جس طرح اپنے گھر والوں کے کسی وجیح آدمی کی اور کسی ذی وقار آدمی کی, قابل عزت اور قابل احترام شخص سے جس طرح بندہ حیا کرتا ہے اور بعض ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کی وجاہت اور اس کی نیکی کی وجہ سے, اس کی عظمت اور اس کی شان کی وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا اس طرح حیا کرنا چاہیے. اس لیے یہ پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تقوی کے حوالے سے. دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کبھی انسان سے اس تقوی کے منافی کام ہو جائے اور کبھی اس کے برعکس کام ہو جائے, کبھی وہ اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھے, تو پھر پیارے نبی نے دوسری وصیت یہ کی ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, کہ آپ گناہ کے بعد, برائی کے بعد, برے عمل کے بعد اللہ کی مخالفت کا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم کو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بعد نیکی کر لیں, تو نیکی کرنے سے اللہ گناہ کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں. اللہ گناہ کی وجہ سے جو دل پہ نقطہ لگتا ہے, گناہ کی وجہ سے جو آدمی اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے, گناہ کی وجہ سے جو بندے پہ ایک وحشت کی کیفیت طاری ہوتی ہے, نیکی اس وحشت کو ختم کر دیتی ہے, نیکی اس حجاب کو توڑ دیتی ہے, نیکی اس دل کے اوپر سیاہ نشان کو مٹا دیتی ہے. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, آپ نیکی کر کے دیکھیں کہ انسان کا دل کس طرح پالش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ, کہ آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں, وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے اندھیروں میں, صبح کی نماز, زور اثر کی نماز اور رات کی تاریکی کی نماز, یہ نمازوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. جب بندہ گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے اللہ گناہ کے اثرات کو مٹا دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, اگر آپ اپنا پچھلا کھاتا صاف کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے ایک گناہ کیا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور گناہ بھی اس نے ایک عورت کو پکڑا اور اس سے بوسو کنار کیا, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے پرواہ ہو گئے اور آپ نے توجہ نہ کی اس کی طرف. نماز پڑھی آپ نے, نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جب احساس ندامت آتا ہے, گناہ کرنے کے بعد جب بندے میں اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی کیفیت ابھرتی ہے اور پیدا ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. یہ اواب لوگوں کا کام ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا یہ صفت ہے. گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنے کا جذبہ جب بندے میں آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرے اس گناہ کو ختم کر دیا ہے. اور پھر وہ کہنا اللہ کے رسول, بلکہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اس بندے کے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے خاص؟ فرمایا یہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے, یہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی آیت نازل کی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی اور لے جاتی ہیں. نبی کریم کا یہ بھی ارشاد گرامی بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہ کا, اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی,
اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ مجھ سے یہ کمی ہو گئی ہے، میں اس کمی میں واقع ہو چکا ہوں، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ احساس بیدار ہو گیا اس کے دل میں کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لی ہے۔ میرے عزیزو، یہ احساس اگر بیدار ہو جائے، اور مجھے آج نوجوان نسل میں یہ احساس بیدار کرنا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر نفرت پیدا کر دے گناہ کی، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، رحمان کو غفور اور رحیم کی طرف وہ پلٹنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے واپس پلٹنے سے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتا رہے اور پھر توبہ کرتا رہے، گناہ کرے اور پھر توبہ کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنا بڑا محبوب ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے، گناہ کرنے سے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور پالش کر دیتے ہیں، گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں اور چمکا دیتے ہیں اس دل کو استغفار کرنے کی وجہ سے۔ متقی لوگوں کے اوصاف میں سے یہ وصف بھی اللہ نے ذکر کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو کبھی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، کسی گناہ سے اپنے دامن کو لودہ کر بیٹھے، ذکروا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ان کے دل میں زور کرتی ہے، ذکروا اللہ، اور قیامت کے دن سے اس کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں کہ میرے رب نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ پھر ڈٹتے نہیں، اڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں کے اوپر، اور وہ جانتے ہیں، تو یقیناً یہ متقی لوگوں کا شیوا ہے اور یہ ڈرنے والوں کا طریقہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت یہ کی کہ انسان نیکی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لے۔ اس کے دو معنی محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ذکر کیا ہے کہ توبہ کر لے، اور توبہ سے تو اللہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور سود جیسے گناہ کو، زنا جیسے گناہ کو، چوری جیسے گناہ کو جب توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ سے اس کے سارے گناہوں کو، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جب گناہ کرنے کے بعد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی بدولت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نیک عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ آپ نے سنا ہے جس نے 99 قتل کرنے کے بعد جب اس نے اپنے لیے حل ڈھونڈنا چاہا اور اس کے دل میں رغبت پیدا ہو گئی اللہ کے قریب آنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ اٹھی کہ میرے لیے کوئی ہے ایسی صورتحال کہ جس سے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بہرحال اس شخص نے کہا نہیں تیرے لیے تو کوئی ایسی جگہ نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو پھر آخر کار کسی اہل علم کے پاس گیا اور اس نے بتایا اسے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ تو رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتا ہے کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اس نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لی، ابھی وہ نکلا ہی تھا برے لوگوں کی بستی سے۔ اس نے کہا تھا، اسے وصیت کی تھی کہ تم نیک لوگوں کی بستی مجلس چھوڑ، برے لوگوں کی مجلس چھوڑ دے، اچھے لوگوں کی مجلس اڈاپٹ کر لے۔ اور جب وہ نکلا برے لوگوں کی بستی سے تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے، اور آخرکار سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو جج بنا کے بھیجتے ہیں، اس کی زمین کو ماپا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں تبعادی، تو اپنا فاصلہ زیادہ کر لے، اور ادھر نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو اللہ کہتے ہیں تقاسی، تو اپنے آپ کو سکیڑ لے۔ جب اس کو ماپا گیا تو وہ شخص ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل جیسے گناہ کو بھی معاف کر کے، صرف نیکی کا ارادہ اس نے کیا تھا، ابھی نیکی کی نہیں تھی، بس فیصلہ کر لیا تھا بس ہے میری، میں اللہ بس اب میرا دل تیرے لیے راغب ہے، اب میرے دل سے گناہ کی نفرت ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر مالک نے اسے جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ اور بھی کئی واقعات ہیں اس کے اوپر۔ بہرحال
تیسری، اور اس طرح باقی نیکیاں بھی آپ نے وہ سنتے رہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد میں طرف چل کے جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کا انتظار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیام سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرہ اور حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے میرے عزیزو. مصائب پر صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. کبھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے انسان ہونے کے ناطے سے تو پھر نیکی میں رغبت ہونی چاہیے، نیکی میں پہل ہونی چاہیے، نیکی میں سبقت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے. تیسری اور آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صرف حقوق اللہ نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، صرف یہ نہ ہے کہ میں اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہوں اور اس کا اخلاق بالکل ڈیمیج ہو، اخلاقی پہلو اس کا بڑا خراب ہو، لین دین اس کا بڑا گیا گزرا ہو، اور لوگوں کے ساتھ تعلق اور رویہ اس کا بڑا ناقابل بیان ہو. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. بعض لوگوں کو یہ گمان کہ میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، میں متبع سنت ہوں، میری داڑھی بڑی پوری ہے، اور ماشاءاللہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میری تکبیر اولیٰ کبھی مس نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک مالی معاملات ہیں تو اس میں اس کا معاملہ بڑا خراب نظر آتا ہے. تو اس میں اسے کوئی ڈر نہیں کہ میں کما کیا رہا ہوں، گھر میں لا کیا رہا ہوں، میرا کاروبار حلال کا ہے کہہ رہا ہوں، میری کمائی جھوٹ. اب تو لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. لین دین کا معاملہ، میری تجارت کیسی ہے، کبھی اس طرف لوگ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں میرے عزیزو، آخری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے حقوق کا بھی، پڑوسی کے حقوق کا خیال کریں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کریں، بہن بھائیوں کے حقوق کا پاس کریں. آپ اپنے استاد کے اور اپنے والدین کے حقوق کا خیال کریں. آپ اپنے ساتھ اپنے کام کرنے والے ملازمین کے حقوق کا خیال کریں. آپ لوگوں کے لیے بڑے اچھے صحیح، اللہ ذوالجلال کے لیے بڑے اچھے صحیح، لیکن آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں صحیح مسلم کی، پیارے نبی فرماتے ہیں تدرون من المفلس، کا تمہیں علم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس ہماری زبان تو اسے کہتے ہیں، بلکہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے مفلس کسے کہتے ہیں. فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں پڑھ کے آئے گا، روزے رکھ کے آئے گا، زکوٰۃ دے کے آئے گا، اور حقوق اللہ پورے کر کے آئے گا، لیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. اس بندے کا مال کھایا ہوگا، اس بندے کو مارا ہوگا، اس بندے پر ظلم کیا ہوگا، اس بندے کو قتل کیا ہوگا، اور اس بندے کو گالی دی ہوگی. لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے، اس کی نیکیاں لے کے ان مظلومین کو جن کا مال کھایا تھا، جن پر ظلم کیا تھا، جن کو گالی دی تھی اور جن کا خون بہایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج وہ لے کے ان کو دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ابھی گناہ جو ہے نا وہ اس کے ذمے ہیں، اور اس کے مطالبہ کرنے والے اس کے باقی ہیں ابھی تک. پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس کو پھر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیں گے. تو اس لیے اس حدیث سے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے کسی عمل سے لوگوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے. جب بندہ اس کا خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نواز دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ 3 بندوں نے جو ہے نا وہ مزدوری کی، اور ہے نا 3 بندے سفر میں نکلے اور ایک غار میں پھنس گئے، اور پھر اس غار سے بچنے کے لیے تینوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے مزدور رکھے تھے اور سارے مزدور اپنی مزدوری لے کے چلے گئے، اور ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ گیا، اور جب کئی سالوں کے بعد اپنی مزدوری لینے کے لیے واپس پلٹا تو میں نے اسے کہا یہ گائیں بھی تیری، اور یہ اونٹ بھی تیرے، اور یہ بکریاں بھی تیری.
تو اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تیرا مال ہے، میں نے تیری اس ایک دن کی مزدوری کو انویسٹمنٹ کی اور اس میں اس کو کاروبار کام میں لگایا، جو تیرا حق بنتا تھا الگ کرتا تھا، جو میرا حق بنتا تھا میں الگ کرتا تھا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ تیرا مال ہے یہ میرا مال نہیں۔ وہ اپنی گائے اور بکری لے کے چلا گیا۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے یا رب اگر میں نے اس بندے کے حق کا خیال کیا اور اس کی ایک پائی بھی اپنے مال میں شامل نہیں کی اور میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے تو صرف تیری ذات کے ایسے خوف کی وجہ سے تھا، تو تیری ذات کے ڈر کی وجہ سے تھا، تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ غار کے منہ سے پتھر نیچے آ گیا۔ اسی طرح دوسرے دو بندوں نے بھی جو نیکی پیش کی تھی، ایک نے والدین کی خدمت کا عمل پیش کیا تھا اور ایک نے زنا سے بچنے کا عمل پیش کیا تھا۔ جب اس کے چچا کی لڑکی نے کہا تھا کہ اتق اللہ، کہ تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، وہ کام نہ کر جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس نے کہا اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور صرف تیری ذات کا خوف تھا۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق کا خیال اور ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ انسان کی زندگی کی پریشانیوں کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو اخلاق بندے کا اگر اچھا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حسن اخلاق ہوتا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وَبَسَطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى، آدمی کا چہرہ ہنس مکھ ہونا چاہیے، ملے تو اچھے انداز سے ملے، خندہ روئی کے ساتھ ملے، مال خرچ کرے، بذل المعروف نیکی کرے۔ بذل الندا کے الفاظ بھی آتے ہیں بعض اقوال میں کہ انسان مال خرچ کرے، مہمان نواز ہونا چاہیے، پیسہ خرچ کرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور وقف الاذا، لوگوں کو تکلیف نہ دے اپنے کسی عمل سے، نہ اپنے قول سے، نہ اپنے فعل سے، نہ اپنی لسان سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے کسی کو اذیت نہ دے۔ وہ حدیث بھی آپ سنتے رہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حسن اخلاق ہے اور یہ حسن خلق ہے کہ انسان کے اندر یہ عادات تواضع اختیار کرے، برداشت پیدا کرے، اپنے آپ کو نیچے کر لے، اپنا مال خرچ کرے، نرمی اختیار کرے، وفا کرے لوگوں کے ساتھ، سچائی اختیار کرے، نصیحت کرتا رہے، امانت کا خیال رکھے، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے، لوگوں کے درمیان صلح کرے اور اصلاح کرے، لوگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، بہادری اور شجاعت اپنے اندر پیدا کرے، اظہار کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے، لوگوں سے درگزر کرے اور معاف کر دے، اور خندہ روئی کے ساتھ بات کرے، ہنس مکھ ہو کے ملے، گفتگو اچھی کرے اور بول میٹھے بولے اور عدل کرے۔ یہ سارے کے سارے وہ نیکی ہیں جو حسن اخلاق میں آتی ہیں، اور یہی وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن آدمی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ سب سے زیادہ لوگ اس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں جو نیکیوں کے ترازو کو وزنے کرے۔ یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے اخلاق میں اچھا ہوگا، جس کا معاملہ درست ہوگا، اور پھر دین کے اندر اونچا مقام اسے ملے گا۔ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، اللہ اس کے رزق کو کھول دیں گے، اللہ اس کے کرب اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار پیدا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک پیارے نبی تھے۔ اللہ فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی کریم اخلاق کی نمائندگی کرتے تھے۔ قرآن نے جو اخلاق پیش کیا اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کا جملہ نہیں بولتے تھے، بری گفتگو نہیں کرتے تھے، گندی گفتگو منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی نرمی کا رویہ اختیار کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ بڑے نرم تھے،
آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور آپ نے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے اف انس اوے انس نہیں کہا، آپ نے مجھے مارا نہیں ہے، آپ نے مجھے کبھی کسی معاملے پہ یہ کیوں نہیں کیا تو نے، اور یہ کیوں کیا تو نے یہ نہیں کہا، آپ ہر درجے کے تواضع رکھنے والے تھے۔ تو نبی کریم کی سیرت بڑی بڑی ہے، حسن اخلاق سے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ اچھا اخلاق پیش کرتے تھے، اور یہ اخلاق پیش کر کے آپ نے ان کے دل مو لیے تھے اور ان کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو یہ 3 وصیتیں میرے عزیزو زندگی گزارنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ میں دوبارہ خلاصے کے طور پہ نصیحت کر دیتا ہوں اور ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، جہاں کہیں بھی رہیں اپنے اللہ سے ڈرتے رہیں، اور نمبر 2، کبھی انسان ہونے کے ناطے سے گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد نیکی کر لیں، اور نمبر 3، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان زندگی کی عارضی سانسوں میں یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ابھی یاد رکھیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد 14 فروری آنے والا ہے، جس دن ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ویلنٹائن دن کے حوالے سے لوگ عجیب جو ہے نا وہ رویے اختیار کرتے ہیں، جو یقیناً ہمارے دین سے بھی ٹکراتا ہے اور ہمارے اخلاق سے بھی ٹکراتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس عید الحب کے دن یا عید عاشقاں کے دن اس قسم کا رویہ کرنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ انسان سوچے کہ اگر میری بہن اور میری بیٹی اور میری عزیزہ کے ساتھ کوئی یہ رویہ اختیار کرے تو کیا اپنے لیے برداشت کرے گا؟ تو انسان پھر کسی کی بہن اور بیٹی کے لیے کیوں ایسا رویہ اختیار کرے؟ یہ تقوی کے بھی خلاف ہے، حسن اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔